ایمان باللہ وہ کلیتاً فطرت پر ہے۔ کانٹ نے یہ ثابت کیا، ایک کریٹیک آف پیور ریزن اس کی کتاب جس نے ہنگامہ پیدا کر دیا تھا پورے یورپ میں، اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں، میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، منطق نے منطق کو کاٹ دیا۔ There is no logical reason to prove the existence of God۔ عقل خالص جو فطرت سے رہنمائی نہیں لے رہی، وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے؟ ایگنوسٹسزم یا اسکیپٹسزم، لا ادریت یا ارتیابیت۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھی بعد میں، کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن۔ اس نے کہا کہ عملی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کو نہ مانے۔ علامہ اقبال نے اس کو تسلیم کیا ہے، کانٹ کے اس دعوے کو۔ وہ ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کہ کوئی منطقی دلیل خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی۔ متکلمین نے کوششیں کی ہیں، لیکن دلیل کو کاٹ دیتی ہے، منطق کا توڑ کر دیتی ہے۔ اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا ہے، ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، 7 دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا گیا، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے۔ اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے، آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں، یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی آئے گی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اس کشتی یا جہاز میں کہ جو ایسا سامان لے کر چل رہی ہوتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دیے ہر طرح کے جاندار، اور یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بادل جو مسخر ہے زمین و آسمان کے مابین، ان میں سے ہر ایک نشانی ہے، پہچانو۔ کیا مطلب؟ تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی کرتے ہو؟ مصور کا کمال ہے، تصویر میں کیا ہے؟ ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، اپنی زبان حال سے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ہے۔ شیخ سعدی نے کہا برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست از معرفت کردگار۔ یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں، ایک نگاہ ہوشیار جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے، اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر ہے۔ اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے، سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف تمہارے اندر بھی ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، بے دل نے خوب کہا تھا، ستمشت گر ہوست کشد کے بسیر سرگ و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمن درا۔ کتنے ستم کی بات ہے، تمہاری خواہش آمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو، پھولوں کی بہار دیکھو، درختوں کی بہار دیکھو، گھاس کے اوپر چہل قدمی کرو۔ ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو، کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو کر اپنے حسن معنوی کا مشاہدہ کرو، آیات الہیہ اندر بھی موجود۔